سندھ بھر کے تمام تعلیمی ادارے 19 اگست تک بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ اور وزیر یونیورسٹی بورڈ اسماعیل راہو کا اجلاس میں مشترکہ فیصلہ، انٹر کے رہ جانے والے امتحانات 10 اگست سے لیے جائیں گے۔ سندھ میں کورونا لاک ڈاؤن کا آج آخری روز، کل سے تمام کاروباری سرگرمیاں سخت SOPs کے تحت بحال ہو جائیں گی۔ دکانداروں اور ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار، سندھ میں کاروبار کے اوقات رات 8 بجے تک کرنے کی تجویز۔ کورونا کی چوتھی لہر کے خوفناک وار بدستور جاری، مہلک وائرس ملک بھر میں مزید 68 زندگیاں نگل گیا۔ کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 23,865 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,455 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.09% رہی۔ راولپنڈی میں مثبت شرح 17.9%، لاہور میں 9% تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 5.3%، خیبر پختونخوا میں شرح 5.1% ریکارڈ۔ وزیر اعظم کا کرونا کے خلاف حکمت عملی بنانے پر NCOC کو خراج تحسین۔ عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا، کورونا کے خلاف پاکستان کی حکمت عملی کو دنیا نے سراہا۔ ہماری کورونا ریسپانس اسٹریٹجی کی دنیا بھر میں ستائش کی گئی۔ اللہ کے کرم سے پاکستان کورونا کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہا۔ NCOC کے قیام کے 500 روز مکمل، کامیابیوں پر مبنی دستاویزی فلم جاری۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے سیاسی محاذ پر متحرک، کوئٹہ میں میدان سجا لیا۔ بلاول بھٹو کوئٹہ پہنچ گئے، کچھ دیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ جلسے کے لیے انتظامات مکمل، کرسیاں لگا دی گئیں، سٹیج بھی تیار۔ نواب ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ PP ترجمان کا کہنا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی اہم سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا مقصد مزید لوٹ مار کرنا ہے۔ شہباز گل نے سیاسی حریفوں کو نشانے پر رکھ لیا، کہتے ہیں سندھ میں 14 سال سے لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا۔ شہباز گل کی لیگی قیادت پر بھی کڑی تنقید، کہا نواز شریف اور شہباز شریف دونوں چور ہیں، ایک بھائی پاؤں پکڑ رہا ہے، دوسرا تڑیاں لگا رہا ہے۔ میاں صاحب بیماری کا جھوٹ بول کر ملک سے بھاگے۔ شہباز شریف کے خلاف کیس نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں بنے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، ہر سکینڈل میں اربوں روپے کا غبن ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا حکمرانوں کا ذہنی مرض بڑھ چکا ہے، ایون فیلڈ کیس میں حکومت نے 22 ارب روپے جرمانہ دینا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات، پاک چینی دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ داسو ہائیڈرو پاور بس حادثے سے متعلق جاری تحقیقات پر بات چیت، تحقیقات کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پاک چین اکنامک کوریڈور منصوبہ کسی بیرونی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ عظام اور علمی اور دینی شخصیات کی شرکت۔ علماء کرام اور مشائخ عظام نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس میں رحیم یا خان میں مندر حملے کی مذمت کی گئی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے پر وزیر اعظم کی شبلی فراز اور ان کی ٹیم کو مبارکباد، کہتے ہیں پاکستان کی بنائی ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لیا، اب لگتا ہے ہمارے ایسے الیکشن ہوں گے جس کے نتائج تمام امیدوار تسلیم کریں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ 4 نگر 2 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری، تحریک انصاف کے آقا بہشتی اور پیپلز پارٹی کے جاوید حسین میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حلقے میں 42 پولنگ اسٹیشنز قائم، 23,497 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔
عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، سعودی حکومت کل سے عمرہ درخواستوں کی وصولی کا آغاز کرے گی۔ ویکسین لگوانے والے افراد درخواستیں جمع کرانے کے اہل ہوں گے۔ درخواست کے ساتھ ویکسین کی مکمل ڈوز کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ سعودی حکومت نے کرونا کے باعث بیرون ملک عازمین پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ قوم کے بہادر سپوت میجر طفیل محمد نشان حیدر کا آج 63واں یوم شہادت۔ بورے والا میں شہید کی یادگار پر پروقار تقریب۔ آرمی چیف کی جانب سے میجر جنرل منیر الدین نے شہید کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف کی جانب سے میجر طفیل محمد شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نے 1958 میں دفاع وطن کا فرض نبھاتے بہادری کی مثال قائم کی۔ قوم آزادی کا جشن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیار۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جگہ جگہ لگے سٹالز جھنڈوں جھنڈیوں سجاوٹی اشیاء سے سج گئے۔ بچے بڑے جوان سبھی پسندیدہ اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ جشن آزادی کے رنگ 92 نیوز کے ساتھ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیجیے۔ قومی پرچم اٹھائیے، تصویر بنائیے، ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجیے اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہم آپ کا ملی جوش و جذبات دنیا کو دکھائیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی سکرینز پر۔ اور ٹوکیو اولمپکس 2020 میں کھیلوں کے مقابلے اختتام پذیر۔ امریکہ نے 39 گولڈ میڈلز کے ساتھ میدان مار لیا۔ امریکہ نے ایونٹ میں مجموعی طور پر 113 میڈل جیتے۔ چین 38 سونے کے میڈل کے ساتھ دوسرے اور میزبان ملک جاپان 27 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کا کوئی ایتھلیٹ میڈل نہ جیت سکا۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب شام 4 بجے ہوگی۔ جو بھی ہمارا اکیڈمک کیلنڈر ہوگا یونیورسٹیز کا اور اسکولز کا اور کالجز کا، وہ ہم بیٹھ کے بنائیں گے، کیونکہ اس پہ یونیفارمٹی ہو، اس میں جو ہے وہ ایک جیسی ہی پالیسی بنے کہ بچوں کو اور والدین کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی یونیورسٹیز 2 دن پہلے کھلتی رہتی ہیں کووڈ کی وجہ سے، کبھی کالجز 4 دن بند ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی فیملی میں اگر کوئی یونیورسٹی کا بچہ ہے، کوئی کالج کا ہے، کوئی اسکول کا ہے، تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس حوالے سے ڈیسیشن یہ ہوا ہے کہ 19 اگست تک اسکول ہم بند رکھیں گے۔ کالج یونیورسٹیز کیونکہ بیچ میں محرم ہے، 14 اگست کی چھٹی ہے، 7 محرم سے جو ہے وہ جلوس شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو تکلیف ہوگی، اور کووڈ کی سچویشن کو بھی اس دوران ہم مانیٹر کریں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور یہ ہم لازم کریں گے ویکسینیشن کے لیے کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں یا اسکولز کے جو بھی ہیں، وہ کل سے سرکولر سیکرٹری صاحب جاری کر دیں گے کہ وہ انشور کریں گے کہ وہ اپنا ویکسین کا جو ڈوز ہے وہ لگا چکے ہیں، اور ان کو ہم الو کریں گے وہاں پہ آنے سے۔ وہ دوسروں کو نہیں کریں گے جنہیں نہیں لگوایا ہے۔ جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ٹاسک فورس کا کہ ان کی تنخواہیں بند کیے جانے کا، اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا کہ ہم زیادہ بچوں کو ڈیلے نہ کروائیں۔ جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل کے ایڈمیشن کے لیے 25 جولائی تک فارم سبمٹ کرنے تھے اسٹوڈنٹس کو جو کینڈیڈیٹ تھے، لیکن سننے والے ان کے ایگزام چھٹی نہیں ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکے، تو اس کے لیے کوئی رابطہ کیا جائے گا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ مجھے اس کا پورا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پوری چارج نہیں لی اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں میری بات نہیں ہوئی ان سے، تو یہ ایمبیگوٹی ان کو بھی ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر میڈیکل کمیشن ہے تو اس کو صوبوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، ان کے کیلنڈر کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ اپنا کیلنڈر جاری کر دیں، حالات یہاں پہ مختلف ہوں ہمارے صوبے کے۔ کراچی میں 23% ریٹ چل رہا ہے اس وقت، ابھی تک ڈکریز نہیں ہوا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ محرم میں اگر ہم نے خیال نہیں رکھا اس کا تو یہ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے۔